وہ بھی نور قدسی، نہ کہ نور مادی، مجھے یہ عنایت فرما۔ اب اس منزل پر میں خود نہیں ہوں، میں آپ کو کہاں سے لے کے جاؤں گا؟ وَأَبْتَهِلُ إِلَيْكَ، مجھے بھی تو امام نہیں بولتے ہیں نا۔ اور یہاں جو میں اس منزل پہ پہنچ گیا ہوں کہ میں تجھ سے تیری زیارت کی تمنا کر رہا ہوں، مانگ رہا ہوں، تو یہ نہیں ہے کہ پھر میں بہت خوش ہو گیا ہوں۔ میں اب بھی اپنی حقیقت کو جانتا ہوں، وَأَبْتَهِلُ، اور میں گریہ کر رہا ہوں، زاری کر رہا ہوں، بِعَوَاطِفِ رحمتک، یہ جو میں اتنا اترا رہا ہوں یہ اس وجہ سے ہے کہ تو رحیم ہے۔ یہ جو میں نے مطالبہ کر دیا ہے کہ مجھے تو چاہیے، یہ اس لیے کہ میں گریہ و زاری کر کے تیری رحمت سے اتنے بڑے انعام کا مطالبہ کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ وَلَطَائِفِ بِرِّکَ، کہ تیرے احسان کے لطائف کے ذریعے، تو لطیف بھی ہے اور محسن بھی ہے، احسان کرنے والا ہے۔ تو پھر احسان کرنے والا بھی جب اتنا عظیم ہے تو اس سے بڑی چیز مانگنی چاہیے، چھوٹی چھوٹی چیزیں اس سے کیا مانگنا؟ اس سے یہ غلط فہمی نہ ہو کہ یہ چھوٹی چیز ہم نے کسی اور سے مانگنی ہے، نہیں، یہ چھوٹی چیزیں ہیں، بڑی چیزیں ہیں، سب اسی سے مانگنی ہیں۔ لیکن جب اس مرتبے پہ پہنچ گئے ہیں، مناجات کر کے اس درجے قرب پہ پہنچ گئے ہیں، تو پھر جو مانگنا ہے وہ پھر بڑا مانگنا ہے۔ اور جب بڑا مل جائے، جب خدا آپ کا ہو جائے، تو پھر باقی سب آپ کا تو خود بخود ہو گیا۔ پھر تو کوئی یہ نہیں ہے کہ میں نے چھوٹی چیزیں نہیں مانگی ہیں۔ کچھ بچے ہوتے ہیں، انہیں جب کہیں نا شب قدر میں 2 دعائیں قبول ہوتی ہیں، 3 دعائیں قبول ہوتی ہیں، وہ کہتے ہیں میں دعا کرتا ہوں خدا میری ہر دعا قبول ہو جائے۔ بہت ذہین بچے ہوتے ہیں۔ وہ علادین کا چراغ ملا ہے، 3 خواہش، پہلی خواہش یہ کرو کہ میری ہر خواہش پوری ہو جائے۔ وہ تو ایک خواہش سے پوری نہیں ہوتی نا، وہ تو کہانی ہے۔ لیکن یہ کہانی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ یہاں آپ کی ہر خواہش پوری ہو سکتی ہے۔ ہر خواہش کیسے پوری ہوگی؟ جس کے ہاتھ میں قدرت ہے اس کے ہو جاؤ، وہ تمہارا ہو جائے۔ صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد۔ اب یہ وجہ اللہ اور خدا کے چہرے کی زیارت، اور یہ پھر ایک مسئلہ ہے اور دقیق مسئلہ ہے۔ ہم امام حسین امیر المومنین سے کسی نے پوچھا کہ کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ امیر نے کیا فرمایا؟ میں ایسے رب کی عبادت نہیں کرتا جسے میں نے دیکھا نہ ہو۔ لیکن دیکھا اس آنکھ سے نہیں۔ وجہ اللہ سے مراد پھر کوئی چہرہ نہیں ہے کہ کہیں کہ یہ چہرہ۔ کسی کلاس میں کہتے ہیں ایک بچے ڈرائنگ کر رہا تھا، اس سے پوچھا ٹیچر نے کیا ڈرائنگ کرو؟ کہ میں خدا کو بنا رہا ہوں۔ کہا خدا کو آج تک کسی نے دیکھا نہیں ہے۔ کہنے لگا تھوڑی دیر بعد دیکھ لو گے، میں بنا جو رہا ہوں۔ یہ وجہ کی بات نہیں کر رہے۔ یریدون وجہ اللہ، یہ جو وجہ اللہ کو چاہتے ہیں، یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ یا الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ دوسری آیت مال کے بارے میں۔ آپ جو مال خرچ کرتے ہیں وہ کیوں خرچ کرتے ہیں؟ نہ آپ ثواب کے لیے، نہ جنت کے لیے، نہ لوگوں کی داد کے لیے، نہ شہرت کے لیے، کچھ بھی نہیں۔ کس لیے؟ صرف ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، رب اعلیٰ کی خوشی کے لیے، اس کے وجہ کے لیے۔ اگر کوئی اس حوالے سے وجہ اللہ کے لیے، تقرب الہی کے لیے مال خرچ کرتا ہے تو کون زیادہ قریب ہوگا؟ آج آپ کو الحاج محمد بہبہانی کی طرف سے نظر ملے گی، نیاز ملے گی، خدا ان کے حاجات کو پورا فرمائے۔ یہ اس پہ یہ دیکھا جائے گا کتنی دیگیں ہیں اور کتنا خرچ ہوا ہے؟ نہیں۔ شاید ابھی میں آ رہا تھا، کچھ اور ایک برادر اور بھی نیاز بنا رہے تھے۔ کیا بنا رہے تھے میں نے نہیں دیکھا، میں دیر ہو گئی تھی، جلدی میں آ رہا تھا۔ جس کا اخلاص زیادہ ہوگا اس کو زیادہ مرتبہ ملے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ جس کا مال زیادہ ہوگا، جس نے جو چیز بر وقت خرچ کی ہوگی۔ ایک شخص نے وصیت کی کہ یہ میرا باغ ہے اور اس باغ کے سارے کھجور میرے بعد رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم امیر المومنین کے ساتھ میرے باغ میں تشریف لا کر یہ سب غریبوں میں تقسیم کر دیں۔ کتنی بڑی سعادت ہے۔ مرنے کے بعد آپ کے باغ کا سارا جو کھجور ہے
وہ غریبوں میں تقسیم کرو، تقسیم کرنے والا کون ہے؟ محمد علی رسول خدا تشریف لائے، تقسیم کر دیا، امیر المومنین ساتھ ہیں، تقسیم کر رہے ہیں۔ آخر میں ایک کھجور کا دانہ جو زمین پہ گرا ہوتا ہے، آدھا صحیح ہے آدھا خراب ہے، کوئی فقیر بھی اس کو لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جب سب تقسیم ہو گیا تو رسول خدا نے ارشاد فرمایا یہ کھجور کا دانہ اگر وہ اپنی زندگی میں اپنے ہاتھ سے تقسیم کرتا تو اس کا ثواب اس تقسیم سے جو میں نے آ کے اس کی طرف سے اس کا پورا باغ ہدیہ کیا ہے، تقسیم کیا ہے، اس کا ثواب زیادہ ہوتا یہ ایک آدھے کھجور کا۔ ہمارے ہاں تو اس کا بھی رواج نہیں ہے۔ عتبات میں باقی جو عرب ورلڈ ہے جو نزدیک ہیں ائمہ سے، وہاں اس بات کا بہت رواج ہے کہ ہر شخص اپنا ثلث تو یقیناً وصیت کر کے جاتا ہے۔ ثلث سے زیادہ کی وصیت ہو نہیں سکتی، ورثہ راضی ہو جائے تو ہو جاتی ہے۔ وہ اپنے ثلث کی وصیت کر کے جاتا ہے کہ میرے بعد یہ جتنا خدا نے مجھے دیا ہے اختیار کہ یہ میں اپنے لیے لے جا سکتا ہوں، وہ تو میں لے جاؤں نا۔ ثلث اگر ثلث سمجھتے ہیں 1/3 آپ کو اختیار ہے کہ آپ مرنے کے بعد اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں، اور جہاں چاہیے وہاں خالی چلے جاتے ہیں۔ یہ جو لے جا سکتے ہیں یہ بھی لے کے نہیں جاتے ہیں۔ لیکن اس سے بہتر کیا ہے؟ اپنی زندگی میں خود اپنے ہاتھوں سے خرچ کرو۔ جو اپنی زندگی میں اپنے ہاتھوں سے خرچ کرے گا اس کی زیادہ فضیلت ہے۔ اب یہ وجہ اللہ کیا ہے اور یہ سبحات الوجہ کیا ہے، اس کو میں سمجھا نہیں سکتا۔ کیوں نہیں سمجھا سکتا؟ اس کو سمجھانے کے لیے شاید یہ مثال آپ کو مدد کرے، مجھے ہی مدد کرے۔ ربی ارنی کیف تحیی الموتى، کس نے کہا؟ حضرت ابراہیم نے۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ اے رب میں دیکھنا چاہتا ہوں تو اموات کو، موتا کو، مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ حضرت ابراہیم کو شک تھا؟ نہیں، شک نہیں تھا۔ پھر کیوں دیکھنا چاہتے تھے؟ وہ خدا کے تجلی دیکھنا چاہتے تھے۔ خدا کے تجلی میں سے بڑی تجلی کیا ہے؟ مردوں کو زندہ کرنا۔ وہ فعل خدا دیکھنا چاہتے تھے، وہ خدا کو کن فیکون کہتے ہوتے دیکھنا چاہتے تھے۔ رب ارنی کیف تحیی الموتى۔ یہ کام مشکل ہے، ایک مشکل کام خدا کی قدرت سے کیسے انجام پاتا ہے یہ حضرت ابراہیم دیکھنا چاہتے تھے۔ خدا نے کیا کیا؟ اس مشکل کام کو جو میرے ذہن میں، حضرت ابراہیم کے ذہن میں، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے ایک مردہ ہو جائے اس کو زندہ ہو جاؤ کہنے سے وہ زندہ ہو جائے، اس کو آواز لگائیں تو وہ زندہ ہو جائے؟ یہ اتنا مشکل کام کیسے ہوتا ہے یہ دیکھنا تھا۔ خدا نے کیا ارشاد فرمایا؟ میں نہ فقط اس پہ قادر ہوں کہ اس مردہ کو خود آواز دوں تو یہ زندہ ہو جائے گا، میں یہ طاقت تجھے بھی دے سکتا ہوں، تو آواز دے یہ زندہ ہو جائے گا۔ یہ قدرت، یہ خدا کی اس قدرت کو اگر آپ نے اس کو ایکسپیرینس کر لیا کہ آپ کو یہ طاقت ملی ہے، خدا کے پاس کتنی طاقت ہوگی۔ واقعہ آپ کے پیش نظر، صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ سبغات الوجہ اللہ کا کیا مطلب ہے؟ میں اس اعتراف کے ساتھ کہ میں نہ سمجھا سکتا ہوں نہ سمجھ سکتا ہوں، کوشش کر رہے ہیں ہم لوگ مل کے کہ کچھ تو سمجھے نا امام کیا فرما رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے صرف تیرے لیے۔ سبغات وجہ اللہ یعنی صرف اور صرف تیرے لیے۔ آپ جس کو چاہتے ہیں آپ اسے دیکھنا چاہتے ہیں۔ کیوں دیکھنا چاہتے ہیں؟ صرف دیکھنے کے لیے۔ اس کو دیکھ کے مزہ آتا ہے۔ والدین بیٹھے اپنے بچے کو کیوں دیکھنا چاہتے ہیں؟ کیوں کال پہ بات کرنا چاہتے ہیں؟ بس بات ہو جائے مزہ آتا ہے، نظر آ جائے مزہ آتا ہے۔ کچھ اور کرنا ہے، کچھ پیسے لینے ہیں اس سے نہیں، اس کو دینے نہیں، نہ اس کو ضرورت ہے نہ آپ کو ضرورت ہے، ٹھیک، بس نظر آ جائے۔ اور اگر کوئی آپ کو تحفہ لا کے دیتے، ٹھیک، اگر آپ کو پھول کا ایک گلدستہ لا کے دیتے یا ایک پھول کی شاخ ہی لا کے دیتے، کیا قیمت کیا ہے؟ یہ وقی آپ کا 1000 1500 میں مل جاتا ہے۔ ایسی پھول آپ کو
اپنے چمن سے مل جاتا ہے، شاید 100 روپے بھی اس کی قیمت نہ ہو، لیکن جسے آپ وہ دیتے ہیں اگر وہ آپ کو چاہتا ہے، آپ اسے چاہتے ہیں، تو وہ پھول پھر کاغذ کتابوں میں محفوظ بھی کیا جاتا ہے۔ اس کی قیمت کتنی ہوتی ہے؟ اس جیسا پھول 1000 روپے میں ملتا ہے، 100 روپے میں ملتا ہے، لیکن وہ پھول جو آپ کو آپ کے محبوب نے دیا، آپ کتنے میں دیں گے؟ دیں گے ہی نہیں، وہ پرائس لیس ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ پھول صرف میرے لیے تھا، اس کی قیمت صرف اس لیے زیادہ ہو گئی کہ یہ صرف میرے لیے تھا، مجھے دیا گیا ہے۔ اگر آپ اپنے کسی عمل کو پرائس لیس کرنا چاہتے ہیں تو اس عمل کو صرف اللہ کے لیے کرو۔ 100 روپے ملتا ہے، لیکن وہ پھول جو آپ کو آپ کے محبوب نے دیا، آپ کتنے میں دیں گے؟ دیں گے ہی نہیں، وہ پرائس لیس ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ پھول صرف میرے لیے تھا، اس کی قیمت صرف اس لیے زیادہ ہو گئی کہ یہ صرف میرے لیے تھا، مجھے دیا گیا ہے۔ اگر آپ اپنے کسی عمل کو پرائس لیس کرنا چاہتے ہیں تو اس عمل کو صرف اللہ کے لیے کرو، آپ کے عمل کی قیمت بہت زیادہ ہو جائے گی۔ شاید پتہ نہیں ہم کہیں پہنچے یا نہیں پہنچے۔ ان تحقق ظنی بما اؤملہ۔ اب یہاں سے کیا ہو رہا ہے؟ آپ کو اپنی حقیقت، ایک بیلنس شخصیت دلانے کے بعد، آپ کے شخصیت میں توازن لانے کے بعد، خوف اور رجا میں توازن، آپ کی شخصیت میں توازن ہے، آپ کے سوچنے کے انداز میں توازن ہے۔ وہ توازن لانے کے بعد آپ کو اس معراج پہ پہنچا دیا کہ آپ وجہ اللہ کے علاوہ کسی چیز پہ راضی نہیں ہو رہے۔ پھر ہو سکتا ہے خدا کہے کہ تو اپنی آرزو دیکھ اور اپنے اعمال دیکھ، اپنی حیثیت دیکھ اور اپنے آرزو کی بلندی دیکھ۔ اس کا کیا حل ہے؟ اس کا حل کیا ہے؟ اسی سے دعا کرو، خدایا میرا جو حسن ظن ہے تیرے بارے میں کہ تو اپنا دیدار مجھے کرا دے گا، اس حسن ظن کی لاج رکھ لے۔ اللہ اکبر۔ من جزیل اکرامک، ابھی بھی نہیں ہوا؟ کیوں میں تیرے حسن ظن کی کہ میں تجھے دیدار کرا دوں گا۔ دیدار سمجھ لیں، ہاں یہ مادی دیدار نہیں کہہ رہے، فزیکل باتیں نہیں کر رہے۔ میں آسان کرنے کے لیے وہ سبقات وجہک کو دیدار کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ یہ بتا رہا ہوں آپ کو ترجمہ غلط ہے۔ نہ اردو میں نہ عربی میں اتنی وسعت ہے ہی نہیں کہ اللہ کی چیزوں کو ہمارے سامنے بیان کیا جا سکے۔ میں نے کہا یہ انشاءاللہ ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ علم خدا، یہ غلط ہے۔ ہم سمجھتے ہیں جس طرح ہم عالم ہیں ویسے خدا عالم ہے۔ یہ علم خدا ہمارے علم کی طرح نہیں ہے، سب کچھ غلط ہے۔ لیکن اس کے لیے جو وہاں پہنچے، اب یہ جو کہہ رہا کہ میں نے جو حسن ظن رکھا، میں نے یہ توقع رکھی ہے نا، اس توقع ہی کو پورا کر لے۔ من جزیل اکرامک و جمیل انعامک، اس لیے کہ تو کریم ہے، تو بہت خوبصورت انعام دینے والا ہے، نہ کہ میں مستحق ہوں۔ تو بڑا انعام دینے والا ہے تو تجھ سے بڑا مانگوں گا نا، نہ کہ میں مستحق ہوں، میں مستحق نہیں ہوں۔ اور پھر تو نے خود کہا ہے انا عند ظن عبدی المؤمن، جو میرا مومن ہے وہ میرے بارے میں جیسا گمان کرے گا میں ویسا ہوں۔ وہ مجھے رحمان کہے گا میں رحمان ہوں، وہ مجھے رحیم کہے گا میں رحیم ہوں، وہ مجھے غفار کہے گا میں غفار ہوں، وہ مجھے ستار کہے گا میں ستار ہوں۔ آپ کہتے جاؤ وہ ایسا ہوتا جائے گا۔ کیا رب پایا ہے آپ نے، اور کیا امام ملا ہے آپ کو۔ پھر کیا مانگ رہے ہیں؟ فی القربى منک والزلفى لدیک۔ اب کیا چاہیے؟ اب دیدار مل گیا، اب تیرے پاس سے جانا نہیں ہے، اب تقرب چاہیے، اب قربت چاہیے۔ اب جانے والا میں نہیں ہوں، یعنی کہ ایک دفعہ دیکھ لیا پھر اب اگلے سال آئیں گے محرم میں، نہیں، اب میں جانے والا نہیں ہوں۔ ایک دفعہ مجھے فرش اعضا مل گئی، مجھے حسین مل گیا، حسین اب میں جانے والا نہیں ہوں، مجھے قربت چاہیے۔ لیکن مسئلہ یہ کہ یہ قربت کہتے کسے ہیں؟ قربتاً اللہ کرتے ہیں نا کام ہم۔
میں شروع کے ایک آدھ مجلس میں شاید کوئی اشارہ کیا ہو، مجھے یاد نہیں ہے. یہ تمام چیزیں ایک حقیقت تک پہنچا رہی ہیں، کیونکہ ایک حقیقت تک پہنچاتی ہیں، یعنی ایک رب تک آپ کو پہنچا دیتی ہیں، ایک کمال مطلق تک آپ کو پہنچاتی ہیں. تو یہ ساری باتیں مشابہ چل رہی ہیں، یہ سب آپ کو مدد کریں گی. مقصد ایک ہی ہے، آپ کو خدا تک پہنچانا ہے، اور خدا تک پہنچا کے آپ کو خدا کا قرب دلانا ہے، آپ کو دنیا و آخرت کی ہر نعمت دلانی ہے. فی القربہ منک والزلفیٰ لدیک. اب یہ زلفیٰ کسے کہتے ہیں؟ قرب کو کہتے ہیں، تقرب کو کہتے ہیں. یہ ہے کیا؟ یہ وہ ہے جو مشرکین بھی مانتے ہیں. وما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ. ہم یہ جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں یہ تقرب الی اللہ کے لیے کرتے ہیں. اب ان کے کانسیپٹ غلط تھے کہ یہ بت اللہ کی بیٹیاں ہیں، کیونکہ یہ اللہ کی بیٹیاں، ان کے ساتھ ہم اچھا کریں گے تو یہ ہمیں اللہ کے نزدیک کریں گے. وہ بھی اللہ، ہاں کوئی بھگوان یا فلان نہیں، اللہ ہی کو مانتے تھے یہ مشرکین. اور مشرکین آج کل کے بہت سے مسلمین سے زیادہ اللہ کو مانتے تھے. وہ یہ کام اللہ سے کا تقرب حاصل کرنے کرتے تھے. غلط تھا ان کے، وہ نہیں کہہ رہا کہ بات صحیح ہے، غلط تھا. لیکن ہم میں سے بہت سے مسلمان جن کا اللہ کا تقرب ان کا مسئلہ ہی نہیں ہے، ان کی زندگی میں کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ مجھے اس کام سے اللہ کا تقرب حاصل ہو جائے. نہیں، بالکل بھی ان کا یہ مسئلہ ہی نہیں ہے. ان سے تو یہ مشرکین اچھے ہیں. آج کل جو ہمارے معاشرے میں شرک اور غلو پھیل رہا ہے، وہ شرک اور غلو مشرکین کے دور میں بھی نہیں تھا. آج کل جو اللہ کی اہانت کر کے شرک کیا جا رہا ہے، اس دور میں کوئی مشرک ایسا نہیں تھا. تمام مشرک اللہ کا احترام کرتے تھے اور ان بتوں کے ذریعے اللہ تک پہنچنا چاہتے تھے. یہ تقرب کا مفہوم میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ مشرکین کے ہاں بھی تقرب کا مفہوم تھا، لیکن کیونکہ صحیح نہیں تھا اس لیے بتوں کے ذریعے پہنچنا چاہتے تھے. چلے ہمارے ہاں تقرب کا کیا مفہوم ہے؟ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ تقرب کا مطلب یہ ہے کہ آپ کمال حاصل کرو. جب آپ کمال حاصل کرو گے تو جتنا آپ کمال حاصل کرو گے اتنا آپ کمال مطلق سے قریب ہو جاؤ گے. بھئی آپ نے خدا سے قریب ہونا ہے، وہ کمال مطلق ہے. اس کمال مطلق سے قریب ہونے کے لیے آپ کو بھی کوئی کمالات حاصل کرنے پڑیں گے. آپ اپنے بساط کے مطابق اگر کوئی کمالات حاصل کریں گے تو اس کمال مطلق سے جتنا قریب ہوتے جائیں گے اتنا تقرب بڑھتا جائے گا. اس لیے آپ نماز قربتاً اللہ پڑھتے ہیں تاکہ آپ کا اخلاص بڑھ جائے، آپ کی عبودیت بڑھ جائے. آپ میں احسان کرتے ہیں، لوگوں کو کھلاتے ہیں تاکہ آپ کا احسان کا جو صفت ہے اس میں تکامل حاصل ہو جائے. لیکن یہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ یہ صحیح نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا کمال اور میرا کمال، میں جو کمال حاصل کروں وہ اور جو وہ کمال مطلق ہے، اس میں کوئی مقایسہ ہے کہ میں کمال کے اس اسٹیج تک پہنچ گیا ہوں اس کے بعد میں خدا سے اتنا قریب ہو گیا ہوں؟ میں پہنچا پا رہا ہوں؟ جی، میرا کمال ہیچ ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کے کمال کے مقابلے میں اگر بات کرتے ہیں تو کچھ ہے ہی نہیں، صفر کیا مائنس میں ہے. اس کو میں کہوں دو لائنیں ہیں، یہ اللہ کے کمال کی لائن ہے اور یہ میرے کمال کی لائن ہے. ان دو لائنوں کو میں دیکھوں، یہ اتنا ہو گیا، یہ اتنا ہو گیا، اس لیے یہ اس کے نزدیک ہے. یہ صحیح ہے. اگر پھر بھی نہیں سمجھ میں آ رہا تو میں تھوڑا اور آسان کرتا ہوں. لا یقاس بآل محمد من هذه الامہ احد. اللہ کے ساتھ نہیں قیاس سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کا کمال اتنا، میرا کمال اتنا. میرا کمال اتنا، علی کا کمال اتنا، نہیں، مقایسہ نہیں کیا جا سکتا. تم کہاں، علی کہاں. اس امت میں کوئی بھی، اس امت کو پوری کی پوری امت کو ایک طرف رکھو، اس کے بعد اگر آل محمد سے مقایسہ کرو پھر بھی کوئی مقایسہ بنتا ہی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں جو بھی نعمت ملی ہے آل محمد سے ملی ہے. تمہیں جو بھی کمال ملا ہے آل محمد سے ملا ہے. تم میں جو بھی خوبیاں ہیں ولایت آل محمد کی وجہ سے ہے. اللہ
یا اللہ. بس یہ معنی صحیح نہیں ہے کہ ہم میں کوئی کمال ہے اور وہ کمال ہم جتنا جتنا کمال حاصل کرتے جائیں گے اتنا اتنا ہم اہل بیت سے قریب ہوتے جائیں گے. نہیں بھائی، تم کہاں اہل بیت کہاں؟ جب اہل بیت سے ہمارا کوئی مقایسہ نہیں ہے، ہمارے سے مراد پوری امت کا، تو ہم ایک فرد کا خدا سے کیا مقایسہ ہے، خدا سے کیا قیاس ہے کہ ہم کمال میں خدا سے نزدیک ہونا شروع ہو جائیں. یہ معنی صحیح نہیں. اور بھی معنی ہیں جو صحیح نہیں ہے، ہم آ جاتے ہیں، ہمارے پاس وقت بھی کم رہ گیا ہے. پھر معنی کیا ہے؟ خدا کے قرب کا مطلب قرب مکانی بھی نہیں ہے. قرب مکانی سمجھتے ہیں نا، کہ مکان کے اعتبار سے ابھی آپ مجھ سے قریب ہیں، آپ مجھ سے دور ہیں، یہ مکان کے اعتبار سے دور نزدیک ہیں. خدا تو ہر جگہ ہے، خدا ہر جگہ ہے، اور خدا کوئی مادی وجود نہیں ہے کہ اس جگہ ہو اور اس جگہ نہ ہو. یہ مکان کے لحاظ سے کوئی قرب اور بعد نہیں ہے. کمال کے لحاظ سے تو وہ ایسا ہے جو پہنچا جا سکتا ہی نہیں ہے. پھر کس اعتبار سے ہے؟ اس اعتبار سے ہے کہ میں اگر اسے بات کرنا چاہوں تو وہ میرے قریب ہو اور میں مناجات بھی کر لوں تو وہ سن لے. قرب کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو یہ اجازت دوں کہ میں اللہ سے بات کرنا چاہوں تو اللہ سے بات کر سکوں. ایک گھر میں 2-4 اولاد ہوتی ہے، ان 4 اولاد میں سے ایک باپ کے نزدیک ہوتا ہے. کیا مطلب ہوتا ہے نزدیک ہونے کا؟ اس کا کمرہ باپ کے کمرے کے نزدیک ہوتا ہے؟ نہیں. نزدیک کا مطلب یہ ہے کہ جو بات اس نے کہنی ہے وہ یہ کہہ سکتا ہے، جو منوانی ہے یہ منوا سکتا ہے. تو اللہ سے تقرب کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ سے منوانا چاہو منوا لو. منوا سکتے ہیں ہم. اس نے خود کہا ہے ادعونی استجب لکم، مانگو مجھ سے، منوا لو مجھے جو منوانا ہے. جو مانگو گے میں دوں گا. سچا وعدہ ہے یا نہیں؟ سچا وعدہ ہے. تو ہم مانگتے ہیں تو ملتا ہے، ہم مانگتے ہیں ملتا ہے. سب کچھ سب کچھ. یہ ایک خوش نصیب بیٹھے، باقی ہماری اتنی دعائیں ہیں وہ پوری نہیں ہوتی. حقیقت تو یہ ہے نا، یہ نا. ابھی ہم اس کے علاوہ بات کر رہے ہیں بھائی، یہ ادعونی استجب لکم یقیناً ایسا ہے، صحیح ہے، لیکن پریکٹیکلی اگر دیکھیں تو پھر دعائیں قبول نہیں ہوتی. اب ہمارے پاس آ جائیں، میں اتنے سالوں سے دعا کر رہا ہوں فلان، ہم آپ کو پھر بہت سی چیزیں نکال دیں گے. تم دعا کرتے ہوئے اخلاص نہیں ہیں، تم دعا کرتے ہوئے پتہ نہیں مال حلال کھایا، حرام کھایا ہے، کیا کیا. ہم بہت سی چیزیں نکال لیں گے. ہیں بھی، ہاں، یعنی کہ ایسا نہیں ہے، ایسا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو دعا کو قبول ہونے سے روکتی ہیں. لیکن یہاں جو خدا کہہ رہا ہے ادعونی استجب لکم، اس میں کوئی قید، کوئی شرط نہیں ہے کہ نیک لوگ آئیں گے دعا کریں گے تو میں مانوں گا. نہیں، جو بھی آ جائے، جو بھی جب بھی دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں گا. ابھی وقت کم رہ گیا، میں اس کو کھولوں گا نہیں، اس کو ہم نے بیان کیا ہوا ہے پہلے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم جو بھی مانگو گے، جب مانگو گے میں اسے سن لوں گا. خدا کا سننا جواب ہے. آپ اپنی درخواست دینا چاہتے ہیں، اگر کسی جج کو دینا چاہتے ہیں، کسی چیف جسٹس کو دینا چاہتے ہیں، کسی صدر کو دینا چاہتے ہیں، بے شک اس نے پورٹل بنایا، وہ اس تک پہنچتا ہے؟ نہیں پہنچتا. آپ کو لاکھوں جتن کرنے پڑتے ہیں تب جا کے صرف وہ پہنچ جاتا ہے. اس تک پہنچنے کے بعد وہ پڑھتا ہے؟ خود نہیں پڑھتا، سٹاف رکھا ہوا ہے. خدا کی بارگاہ تک آپ جب جو کہیں وہ اسی وقت پہنچ جاتا ہے. بات پہنچ گئی، اب اس کے پاس دینے کے لیے ہے نہیں. اس نے جو بجٹ بنایا ہوا اس میں وہ آئے گا یا نہیں آئے گا؟ آپ کی جو ڈیمانڈ ہے اس کے پاس ہے. دینے سے کم ہو جائے گا؟ کم بھی نہیں ہوگا. وہ کریم نہیں ہے؟ کریم بھی ہے. سخی نہیں ہے؟ سخی بھی ہے. پھر کیسے ہو سکتا ہے آپ کے بعد اس تک پہنچے، اس کے پاس ہو، وہ کریم بھی ہو، وہ سخی بھی ہو، اور وہ آپ کو نہ دے؟ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. پھر اگر ایسا ہے تو پریکٹیکلی جو ہم دیکھتے ہیں وہ کیا ہے؟ کبھی جو مانگ رہے ہوتے ہو، ایک بچہ رو رہا ہے، یہ بچہ مثلا روئے کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے چاکلیٹ دو،
ماں کو پتہ چل جائے کہ اسے بھوک لگ رہی ہے، وہ چاکلیٹ کی جگہ اسے دودھ دے دیتی ہے، جو اس کے لیے فائدہ مند بھی ہے، بھوک کی وجہ سے اس نے پی بھی لیا، اس وقت تو پی کے سو گیا، صبح اٹھتے ساتھ پھر بھی روئے گا میں نے چاکلیٹ مانگا تھا نہیں دیا۔ ہمیں بہت کچھ مل رہا ہوتا ہے جو ہم خدا کو پتہ نہیں کہ کیا چاہیے اسے، وہ آپ کو مل رہا ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں مجھے نہیں ملا، یا میرے مصلحت میں نہیں ہوتا۔ یہ بچہ چاقو جو مانگ رہا ہوتا ہے ماں نہیں دیتی، ماں کے پاس چاقو بھی ہے، دینے میں کوئی مشکل بھی نہیں ہے، مشکل یہ کہ بچہ اپنے آپ کو کہیں کاٹ ڈالے گا۔ تو خدا آپ کے لیے قربت کا مطلب یہ ہے کہ آپ خدا کے اتنے نزدیک ہو جائیں کہ خدا سے جو کہنا چاہیں کہہ سکیں، خدا سے جو چیز مانگنا چاہیں مانگ سکیں۔ اگر آپ مانگ سکیں کہہ سکیں ادھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، ادھر تو کوئی مسئلہ نہیں، سارا مسئلہ ہماری طرف سے، ہمارے اینڈ سے ہے۔ دیکھیں پھر کہاں پہنچا رہے ہیں، وَالتَّمَتُّعِ بِالنَّظَرِ إِلَيْكَ۔ میرے پاس ابھی اگر ٹائم ہوتا یا بورڈ ہوتا میں ساروں کو کنیکٹ کر کے آپ بتاتا کہ امام آپ کو کہاں لے کے جا رہے ہیں، لیکن جو معنویت کے ساتھ کنیکٹ ہو رہے ہیں، جو امام کے ساتھ جڑ گئے ہیں، وہ پتہ نہیں کہاں پہنچ گئے، میں بہت پیچھے رہ گیا ہوں کہ مجھے اب تجھے دیکھنا ہے، دوبارہ واپس آ گئے الفاظ بدل کے، مجھے تو چاہیے، مجھے اور کچھ بھی نہیں چاہیے۔ فار من سخطک الی رضاک۔ ابھی کچھ دیر پہلے تو بھاگنے کی باتیں کر رہا تھا، توبے کی باتیں کر رہا تھا، استغفار کی باتیں کر رہا تھا، پتہ نہیں کیا کیا کر رہا تھا۔ ہاں بھاگنے والا ہوں، لیکن بھاگ کر تجھ سے بھاگ کر تیرے پاس ہی آؤں گا، کہیں اور جانے والا نہیں ہوں، اس لیے کوئی اور جگہ ہی نہیں ہے، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں تو نہ ہو کہ میں یہاں سے بھاگ کے وہاں چلا جاؤں۔ جب اس حقیقت کو میں نے درک کر لیا تو میں اگر بھاگ رہا ہوں تو تیرے غضب سے بھاگ رہا ہوں، تیرے سخط سے بھاگ رہا ہوں۔ کس کی طرف بھاگ رہا ہوں؟ تیری رحمت کی طرف بھاگ رہا ہوں۔ یا ارحم الراحمین فی موضع العفو والرحمہ، موضع عفو و رحمت میں ارحم الراحمین ہے۔ واشد المعاقبین فی موضع النکال والنقمہ، جب سزا دینے کے لیے آئے تو پھر بدترین سزا دینے والا ہے، جب رحمت کرنے پر آئے تو پھر ارحم الراحمین ہے۔ میں اس اشد المعاقبین سے بھاگ کر ارحم الراحمین کی طرف آ رہا ہوں۔ میں تجھ حارب منک الیک، بھاگ رہا ہوں، فرار کر رہا ہوں، حارب ہوں، کس سے؟ منک الیک، تجھ سے تیری طرف بھاگ رہا ہوں۔ راجن احسن ما لدیک، امید رکھتا ہوں، پھر آپ کے رجا آ گئی، امید آ گیا، اس امید سے کہ جو تیرے پاس بہترین ہے، بہترین تیری رحمت ہے، وہ تو مجھے دے دے گا۔ اب یہاں ایک بحث ہے، اسے ہم یہاں چھیڑیں گے نہیں، لیکن آپ کے ذہن میں رہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ صفات خدا، مخصوصاً صفات ذاتیہ، عین ذات خدا ہیں۔ یہ اپنے کہیں نہ کہیں کچھ بچوں نے سنا ہوگا، بزرگوں نے تو سنا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو مرتبہ توحید ہے اور مکتب اہل بیت کے پاس ہے، یہ مرتبہ توحید اس تک پہنچنا دور کی بات، یہ باقی لوگوں نے ابھی تک سمجھا بھی نہیں ہے۔ جیسے امیر المومنین کی توحید ہے، امام سجاد کی توحید ہے، اسے دیکھ کے اس جیسا کلام بھی آج تک کوئی نہیں بنا سکا۔ وَإِلَّا تو آج کل کاپی پیسٹ تو بہت ہو رہا ہے، پہلے بھی بہت ہوا ہے، اچھے شعراء نے شعر کہے ہیں، اس کو دیکھ کے دوسروں نے بھی اس قسم کے شعر کہے ہیں، کچھ نے اس سے بہتر بھی کہہ دیے ہیں، لیکن یہ توحید جو ائمہ بیان فرماتے ہیں، اس کو دیکھ کر بھی کوئی اس قسم کی توحید بیان نہیں کر سکا ہے۔ اور جو صفات کا عین ذات ہونا ہے، اگر زائد بر ذات ہو تو اس کا کیا نقصان ہے، وہ ابھی ہم انشاءاللہ پھر کسی دن جب توحید پہ گفتگو کریں گے تو بات کریں گے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ یا
بڑا اعتماد آ گیا آپ میں، یا اللہ، آپ میں بڑا اعتماد آ گیا، بڑی بڑی آپ لوگوں نے ڈیمانڈ شروع کر دی، آپ نے بہت بڑا سوچنا شروع کر دیا ہے۔ ادھر سے اللہ کے پاس سے اللہ کے جمال، اللہ کی دیدار، اللہ کی زیارت، اللہ کا قرب، اللہ کا زلفا وہاں سے نیچے آ ہی نہیں رہے۔ اتنا اعتماد کہاں سے آیا؟ معول علی مواہبک، اللہ اگر یہ اعتماد آیا ہے تو یہ اعتماد بھی تو نے دیا ہے، تیری جو نعمتیں ہیں، تیرے جو احسانات ہیں ان پر اعتماد کر کے یہ ڈیمانڈ کر رہا ہوں۔ مفتقر الی رعایتک، لیکن ہوں ابھی بھی محتاج، اعتماد آ گیا ہے لیکن تیرا محتاج ہوں۔ الہی ما بدأت به من فضلک فتممہ، پھر دوبارہ ذرا نیچے آ گئے ہیں۔ کیوں نیچے کیوں آئے ہیں؟ جو رہ گئے ہیں ان کو ساتھ شامل کر رہے ہیں، جو ابھی پہنچ گئے وہاں وہ عیش کرے، جو رہ گئے ہیں امام ان کو بھی دوبارہ لینے کے لیے واپس آئے ہیں۔ الہی ما بدأت به من فضلک، جو تو نے فضل شروع کیا ہے نا، میں اس لائق تھا کہ مجھ پہ فضل ہوتا، میں اس لائق تھا کہ مجھے عدم سے وجود میں وجود بخشا تو نے، میں اس لائق تھا کہ مجھے اسلام کی نعمت سے نوازا، میں اس لائق تھا کہ مجھے ایمان عطا فرمایا، میں اس لائق تھا کہ مجھے خاتم الانبیاء والمرسلین عطا فرمایا، میں اس لائق تھا مجھے قرآن دیا، مجھے علی دیا، مجھے حسن دیا، مجھے حسین دیا، مجھے مہدی کے پیروکاروں میں سے بنایا، منتظرین میں سے بنایا۔ نہیں، میں نہیں تھا، بس جو فضل اور نعمتیں دینا شروع کی ہے اس فضل کا سلسلہ جاری ساری رکھ، اس کو تمام فرما۔ وما وہبت لی من کرمک فلا تسلبہ، اور اپنے کرم سے جو کچھ مجھے دے رکھا ہے وہ مجھ سے نہ واپس نہ لے۔ دیا اس لیے تو نہیں تھا نا کہ میں مستحق ہوں، میرا استحقاق ہے، تو بس پھر رہنے دے میرے پاس۔ وما سترتہ علی بحلمک فلا تہتکہ، میری دوسری جگہوں پر بھی ہے کہ میری جو برائیاں ہیں وہ اتنی ہیں کہ اگر زمین کو پتہ چل جائے تو میں دس جاؤں، آسمان کو پتہ چل جائے تو آسمان میرے اوپر خراب ہو جائے، لیکن تجھے پتہ ہے، تو نے پھر بھی مجھے اپنا بندہ رکھا ہوا ہے، تو نے سب سے ان گناہوں کو اور ان خرابیوں کو پوشیدہ رکھا ہوا ہے۔ میرے اسی جلد کے نیچے جو چیزیں ہیں، یہ اگر خون نکل آئے تو ابھی سب اس سے پاک کریں اور بھاگیں، اسی ہاتھ کو لوگ چومتے بھی ہیں، کیوں؟ یہ جو نجاست ہے اندر اس کے اوپر تو نے پردہ ڈالا ہوا ہے، اور وہ بھی کیا خوبصورت پردہ ڈالا ہوا ہے۔ یہ جو پردہ تو نے ڈالا ہوا ہے اس پردے کو اپنے حلم سے قائم رکھ۔ وما علمتہ من قبیح فعلی فاغفرہ، اور میرے جو گناہ تجھے معلوم ہیں اور کسی کو تو نہیں بتائے، صرف تو جانتا ہے، تو معاف بھی کر دے۔ اب دیکھیں آپ ناز کرنے پہ آ گئے، اللہ سے اتنے قریب ہو گئے نا، اب آپ ناز کرنا شروع کر دیا آپ نے کہ صرف تجھے پتا ہے میں برا ہوں، تو نے کسی اور کو نہیں بتایا، تو نے پردہ پوشی کر لی، تو اب تھوڑا سا اور ناز کرنے کا مجھے حق ہے، اس کو معاف بھی کر دے، میرے نام عمل سے اسے مٹا دے۔ الہی استشفعت بک الیک، میں طلب شفاعت کرتا ہوں تجھ سے کہ تو تیرے اپنے لیے میرا شفیع بن جا۔ اللہ شفیع بن رہا ہے، اللہ کو آپ شفیع بنا رہے ہیں، کس کے لیے؟ آپ اہل بیت کو شفیع بناتے ہیں کہ میری سفارش اللہ سے کریں، ابھی آپ اللہ کو شفیع بنا رہے ہیں کہ میری سفارش آپ اپنے آپ سے کریں۔ بہت ناز شروع ہو گیا نہیں تو، میں نے اور کسی کی سفارش کیا لانی ہے، میں آپ کو ہی اپنا سفارشی بنا رہا ہوں۔ شفع جانتے کسے کہتے ہیں؟ ایک مائک یہ ہے، آواز صحیح نہیں آ رہی، شفاعت کرو، شفع کرو، ایک مائک اور لگا دو، آواز ٹھیک جائے گی، شفاعت اسے کہتے ہیں۔ اگر پہلا مائک آنا ہے تو یہ شفاعت نہیں ہے، یعنی پہلے کچھ ہونا چاہیے، اس کے ساتھ اگر اس کی بنا پر آپ کی آواز نہیں پہنچ رہی، اس کی بنا پر آپ کو جنت نہیں مل رہی، لیکن ہے آپ کے پاس، آپ اس پہ ایک چیز اور رکھ دیں گے، سفارش رکھیں گے تو آپ کو جاب مل جائے گی، آپ کو جنت مل جائے گی۔ جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے انہیں شفاعت ملے گی؟ انہیں شفاعت نہیں ملے گی۔ اور
یہاں جو شفاعت آپ کہہ رہے ہیں کہ میں خدا کو ہی شفیع بنا رہا ہوں، باقی بھی اگر آپ محمد و آل محمد کے پاس جائیں گے شفاعت کے لیے، ان کو بھی خدا نے ہی شفیع بنایا ہے، وہ بھی اللہ ہی کی شفاعت ہے۔ اور شفاعت کا مطلب کیا ہے؟ شفاعت کا مطلب یہ ہے، مثلا فرض کیجئے آپ کسی کا، کیونکہ ہمارا پڑھانے سے تعلق ہے، آپ کسی کا ایگزام لے رہے ہیں اور وہ آپ چاہتے ہیں یہ کسی طرح پاس ہو جائے۔ ابھی تک جو میں نے 3 سوال پوچھے ہیں اس کی بنیاد پہ تو یہ فیل ہے، لیکن آپ چاہتے ہیں کہ کسی طرح پاس ہو جائے، آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ چوتھا سوال بھی کرتے ہیں۔ وہ چوتھا سوال کیا ہے؟ شفاعت ہے، شاید اس کا جواب دے دے تو یہ پاس ہو جائے۔ وہ بھی نہیں دے سکا، آپ 5واں سوال کر لیتے ہیں۔ تو جو اچھے استاد ہوتے ہیں وہ اس طرح کرتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ کیا سمجھتا ہے؟ وہ سمجھتا ہے یہ تو مجھ پہ زیادہ سختی کر رہا ہے، باقیوں سے 4 سوال پوچھیں، مجھ سے 6 پوچھیں۔ بھائی 6 اس لیے پوچھیں کہ تو کچھ جواب دے اور چلا جا۔ شفاعت کا مطلب، یعنی خدا خود شفاعت کا مطلب کیا ہے؟ یہ اپنے عمل کے مطابق تو جنت نہیں جا سکتا، اگر یہ کچھ کرے کا کیا مطلب ہے؟ شفاعت طلب کرے، شفاعت کا اہل ہو، شفاعت طلب کرے تو میں اسے شفاعت دے دوں گا۔ اور یہ تھوڑا مشکل تھا نا کہ اللہ کو شفیع بنانا خود اللہ کے لیے، یہ مشکل تھا، اللہ نے آپ کے لیے آسان کر دیا، محمد و آل محمد کو شفیع بنایا۔ ہم ابھی مسجد الکوثر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ الکوثر جناب سیدہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ الکوثر صرف جناب سیدہ ہے، خیر کثیر صرف جناب سیدہ ہے۔ شافع محشر ہیں، محشر میں شفاعت کریں گی، اور کس طرح لے جائیں گی؟ چن چن کر اپنے شیعوں کو لے جائیں گی، لیکن ہمیں اس چناؤ میں آنا پڑے گا۔ اگر اس چناؤ میں آئیں گے تو ہم چنے جائیں گے۔ اور اہل بیت سے ہے، وقت آگے میں صرف ترجمہ پیش کر رہا ہوں کہ قیامت کے دن اتنا کر کے آؤ کہ ہم تمہیں پہچان لیں۔ یا اللہ، اتنا عمل کر کے آؤ کہ ہم تمہیں پہچان لیں۔ ہماری پہچان کیسے ہوگی؟ شناختی کارڈ تو وہاں نہیں چلے گا، ہم وہاں اپنے اعمال کی وجہ سے مجسم ہوئے ہوں گے۔ قبر میں ہے کہ کچھ جائیں گے تو ایک بہت خوبصورت جوان آئے گا، آ کے اس سے باتیں کرے گا، قبر کی وحشت دور ہو جائے گی، اس سے پوچھے گا تو کون ہے؟ کہے گا میں تیری نماز ہوں۔ آپ کی شکل نماز سے بنتی ہے، اگر آپ نمازی ہوں تو آپ کی شکل اتنی بن جائیں گی کہ اہل بیت آپ کو پہچان لیں گے۔ یہ خدا کا کرم ہے، اہل بیت کی شفاعت بھی خدا ہی کی شفاعت ہے، خدا کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت نہیں کر سکتا ہے۔ خدا کرے ہم قیامت کے دن شافع محشر کی شفاعت میں شامل ہو جائیں، ہمیں دنیا میں زیارت امام حسین، آخرت میں شفاعت امام حسین نصیب ہو۔ جب حسین زیارت کے مشتاق ہوتے تھے رسول کے بعد، جب حسین رسول کی زیارت کے مشتاق ہوتے تھے تو آ کے علی اکبر کی زیارت کر لیا کرتے تھے، اس لیے کہ اس دنیا میں 2 ہم شکل پیمبر ہیں، کوئی ہم شکل نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی مشیت کے علاوہ صرف 2 ہم شکل پیمبر ہیں، ایک علی اکبر اور ایک امام زمان۔ اگر ہمیں پیغمبر کی زیارت کرنی ہے تو دعا کرو ہمیں امام زمان کی زیارت نصیب ہو جائے۔ جو بھی شہید آیا، اب وقت آ گیا، جو بھی شہید آیا امام نے اسے فوراً اجازت نہیں دی، لیکن جب علی اکبر آئے تو امام نے فوراً اجازت دے دی۔ باپ ہے، وہ بھی مہربان باپ ہے، لیکن خدا پہ اور دین خدا پہ قربان کرنے کے لیے اکبر کو فوراً اجازت دی۔ ساتھ ہی کہا جس نے تمہیں پالا ہے اس سے بھی جا کے اجازت لے لو۔ علی اکبر خیموں میں جاتے ہیں، اور مقتل نے یہاں عجیب جملے لکھے ہیں کہ اس ودا کے اور اس کا جو احوال ہے وہ میں آپ کو نہیں سناتا، صرف اتنا ہے کہ خیمے کا پردہ بار بار ہٹتا تھا، علی اکبر باہر آتے تھے اور کوئی بیوی علی اکبر کو تھام کر پھر اندر لے جاتی تھی۔
آخر میں مقتل کے الفاظ یہ ہیں کہ علی اکبر یوں نکلے جیسے گھر سے کوئی جنازہ نکلتا ہے۔ علی اکبر کو امام نے تیار کیا، گھوڑے پہ سوار کیا، علی اکبر چلے دنیا و مافیہ کو چھوڑ کر اپنے اس مقصد کی طرف جو شہد سے زیادہ شیرین ہے۔ ابھی جا رہے ہیں، ایک آواز آتی ہے مہلن مہلا، علی ذرا آہستہ، مڑ کے دیکھا تو حسین پیچھے تشریف لا رہے ہیں۔ کہا بابا آپ نے اجازت دے دی تھی۔ فرمایا علی اکبر اگر عالم غربت میں تمہارا جوان بیٹا موت کی طرف جا رہا ہوتا، اجرکم علی اللہ۔ بہت سخت ہیں علی اکبر کے مصائب، مجھے نہیں پتا میں نے کیسے پڑھنا ہے۔ علی اکبر نے داد شجاعت دینا شروع کی۔ کربلا کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ امام کا جی چاہا کہ یہ جو گیا ہے شہادت سے پہلے ایک دفعہ واپس آ جائے اور ایک دفعہ اور میں علی اکبر کو نزدیک سے دیکھوں۔ لیلا سے کہا ماں کی دعا رد نہیں ہوتی۔ امام کی تمنا دیکھیے، خود مستجاب الدعوات ہیں لیکن ماں کو شفیع بنا رہے ہیں۔ ماں کی دعا رد نہیں ہوتی، دعا کرو مجھے ایک دفعہ اور رسول کی زیارت نصیب ہو جائے۔ رباب نے ہاتھ اٹھائے، یا راد یوسف الی یعقوب، اے یعقوب یوسف کو یعقوب سے ملانے والے، فخر یوسف کو حسین سے ملاتے۔ ماں کی دعا قبول ہوئی، جوان بیٹا واپس آیا۔ میں نہیں جانتا، مقتل میں بھی نہیں لکھا کہ جو جوان جنگ کرنے گیا ہو اور کئی دیر سے جنگ کر رہا ہو اس کے جسم پہ کہاں کہاں زخم ہوں گے، اور بوڑھے باپ نے ان زخموں کو کیسے دیکھا ہوگا۔ اور جب اکبر آئے تو اکبر نے ایک جملہ کہا جس نے قلب حسین میں آگ لگا دی، بابا العطش قد قتلنی، پیاس مجھے مارے جا رہی ہے، اس لشکر کو تو میں دیکھ لوں گا، اس میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو مجھے مار سکے، لیکن پیاس مجھے مار رہی ہے، پانی کا ایک گھونٹ اگر مل جائے۔ آخری خواہش دشمن کی بھی پوری کی جاتی ہے۔ جوان بیٹا آخری خواہش کر رہا ہے، وہ بھی آخری خواہش پانی کا ایک گھونٹ ہے۔ جب حسین پورا نہ کر سکے تو حسین نے ایک جملہ کہا، علی اکبر بنی اکبر ہاتھ لسانک، اپنی زبان دینا۔ علی اکبر نے اپنی زبان دی، اگلے ہی لمحے کہا، بابا آپ کی زبان پر میری زبان سے زیادہ کانٹے پڑے ہوئے ہیں۔ اجرکم علی اللہ۔ علی اکبر دوبارہ روانہ ہوئے۔ یہ روانگی بھی اتنی ہی سخت ہے، میں نہیں پڑھ رہا۔ وہ وقت بھی آیا جب ایک لعین کہتا ہے کہ میں جاؤں گا، میں اس پر وہی وار کروں گا جو حبشی نے حمزہ پہ کیا تھا۔ یہ دوسرا شخص اس سے کہتا ہے کہ یہ اکیلا جوان ہے، پیاسا ہے، زخمی ہو چکا ہے، کچھ دیر میں یوں ہی گر جائے گا، تو کیوں جائے گا، کیوں جا کے مارنا چاہتا ہے؟ کہتا ہے ایک تو اس کا نام علی ہے، دوسرا یہ حسین کا بیٹا ہے۔ یہ لعین گیا، اس نے پیچھے سے چھپ کے وار کیا، فرق علی اکبر شگافتہ ہوا۔ علی اکبر کو علی یاد آ گئے، آنکھوں سے خون نکلا، راستہ نہ دیکھ سکتے تھے۔ راہوار نے خیام کی طرف آنے کی بجائے لشکر اعداء کا رخ کیا۔ مقتل کے جملے ہیں، جب علی لشکر اعداء میں گر گیا چاروں طرف سے انہوں نے گھیرا، اب علی اکبر زخمی ہے۔ فَقَطَعُوهُ بِسُيُوفِهِمْ إِرْبًا إِرْبًا، علی اکبر ابھی زندہ ہے۔ لعینوں نے اپنی تلوار سے علی اکبر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔
علی اکبر زمین پر آئے. میرے گلے میں دم نہیں ہے، نہ جانے وہ قوت علی اکبر کے گلے میں کہاں سے آئی. اس پیاسے گلے سے یہ آواز کیسے نکلی. آخری بار بابا کو بلایا، السلام علیکہ یا ابتا. بابا جوان بیٹے کا آخری سلام قبول فرمائیں. وہ حسین جو عقاب کی مانند جاتا تھا اب کڑیل جوان کے لاشے پر جا رہا ہے. اب عقاب کی مانند نہیں جاتا، اب کہیں گرتا ہے، کہیں کھڑا ہوتا ہے، کبھی گھٹنوں کے بل چلتا ہے. بار بار زبان پہ علی ہے. بنیا علی، قرۃ عینی علی، ثمرۃ فؤادی علی، میری جان علی، میری زندگی علی، میرا مان علی. اجرکم علی اللہ. خدا آپ کے جوانوں کو سلامت رکھے. میں کیسے کہوں، امام حسین جیسے بھی پہنچے، جب علی اکبر کے سراہانے پہنچے، باقی جتنے بھی شہید تھے، ہر شہید نے وقت آخر امام سے کوئی نہ کوئی مطالبہ کیا ہے، کوئی نہ کوئی چیز مانگی ہے. کسی نے کہا ہے اپنا چہرہ میرے چہرے پر رکھ دیں، کسی نے کہا میں آخری زیارت کرنا چاہتا ہوں، کسی نے پوچھا میں نے وفا پوری کر دی، کسی نے کہا آنکھ صاف کریں. لیکن علی اکبر کچھ کہہ نہیں رہا، علی اکبر کچھ چھپا رہا ہے. جب پوچھا حسین نے، علی اکبر کیا چھپا رہے ہو؟ ہاتھ سینے پہ رکھا ہے، بوڑھا باپ ہے، دیکھ نہ پائے گا. سکینہ بنت الحسین راوی ہیں، مجھے نہیں پتا سکینہ نے کہاں سے دیکھا، کیسے دیکھا. سکینہ راوی ہے کہ جب بابا علی اکبر کے پاس پہنچے تو بابا میں اتنی بھی سکت نہ رہی کہ علی اکبر کے ساتھ بیٹھ سکیں. ایک طرف علی اکبر لیٹے تھے، ایک طرف بابا لیٹ گئے. علی اکبر بھی ایڑیاں رگڑ رہے تھے، امام حسین بھی ایڑیاں رگڑ رہے تھے. علی اکبر اس لیے ایڑیاں رگڑ رہا تھا کہ سینے میں برچی کا پھل تھا، جان جا رہی تھی، بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا. اور حسین اس لیے ایڑیاں رگڑ رہا تھا کہ ہم شکل پیغمبر جا رہا تھا. سکینہ کہتی ہیں ابھی یختنع و یشحق. یختنع کا مطلب ہے، اگر آپ نے کسی کورونا کے مریض کو دیکھا ہو، اس کی سانسیں جب بند ہوتی ہیں اور وہ آخری سانسیں لے رہا ہوتا ہے تو اسے خفقان کہتے ہیں. ابھی یختنع، بابا سانس نہیں لے پا رہے تھے، بابا زندہ نہیں رہ پا رہے تھے. وہ یشحق، اور بابا کی آواز سینے میں گھٹ کے مر رہی تھی، بابا بول نہیں پا رہے تھے. اس حالت میں ایک جملہ بولا، بنیا علی علی الدنیا بعدک العفا. کیسے ترجمہ کروں؟ اور وہ حسین جس سے اس کائنات کی زندگی ہے، جس سے اس دنیا کی روشنی ہے، وہ کہتا ہے علی تیرے جانے کے بعد یہ دنیا حسین پہ تاریک ہو گئی. کاش حسین یہ منظر نہ دیکھتا. حسین کا، امام وقت کا، موت کی تمنا کرنا یہ کہیں بھی نہیں پایا جاتا. یہ وقت ایسا ہے، جب زینب نے تل زینبیہ سے دیکھا کہ علی اکبر تو شہید ہو رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، حسین بھی بچ نہیں رہے. یہ پہلی مرتبہ ہے جب زینب نے خیمہ چھوڑا ہے،
میں آپ سے سوال کرتا ہوں، مخصوصاً اپنی بہنوں سے، اپنی ماؤں سے سوال کرتا ہوں جو اب آیا پہن کے آئی ہیں، جن کی چادریں ہیں، ان سے میں سوال کرتا ہوں، آپ کربلا گئے ہوں گے، کہاں ہے تلہ زینبیہ، کہاں ہے مقام علی اکبر؟ تقریباً 1 کلومیٹر کا راستہ ہے، آپ 1 کلومیٹر چھوڑ دیجئے، یہاں سے سمجھیے مسجد کے انتہا تک جانا ہے۔ جب حسین گئے، حسین سوار تھے، حسین کے ہاتھ میں تلوار تھی، حسین کا روب تھا، ذوالفقار کا روب تھا، لیکن مجھے ذرا سمجھاؤ، جب زینب خیمے سے نکلی ہے، جب نامحرموں کا مجمع ہے، زینب کیسے گئی؟ نہ جانے کتنی دفعہ گری۔ اجرکم علی اللہ۔ بس آخری جملے، جب زینب آ رہی تھی تو فکر بھائی کی تھی، واہ اخا، بھیا اپنا خیال کیجئے، وقت امام اپنا خیال کیجئے، امام صبر کیجئے۔ لیکن جب زینب نزدیک پہنچی، جب علی اکبر کی حالت دیکھی کہ علی اکبر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں، بھائی کا غم بھول گئی، وہ اپنا اخا، اپنے آپ کو علی اکبر پر گرا دیا۔ بوڑھا باپ ایسا لاش نہیں دیکھ سکتا۔ جب حسین نے دیکھا زینب آ گئی ہے، اکبر کا غم بھول گئے، فرمایا زینب تجھ سے بہتر کون جانے کہ میں اکبر کو کتنا چاہتا تھا، اکبر میرے لیے کتنا عزیز تھا، لیکن زینب تیری چادر، تیرا پردہ مجھے اکبر سے زیادہ عزیز ہے۔ زینب واپس چلی جا، زینب کو واپس پہنچایا۔ پھر جب اکبر کی لاش اٹھانے کو آئے، اب لاش اٹھانے کے لیے نہ قاسم ہے نہ عباس ہیں، کوئی مدد کے لیے نہیں ہے، بوڑھے باپ سے لاشا بھی نہیں اٹھتا۔ مقتل میں پہلی بار اور آخری بار ہوا، خیمے کی طرف رخ کر کے فرمایا بنی ہاشم کے بچوں، حسین کی مدد کو، بوڑھا باپ جوان کا لاشا۔ سيعلم الذين ظلموا إنا لله وإنا إليه راجعون۔ ماتم حسین